ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانی اور فلسفہ شہادت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ تمام شہروں اور قصبوں میں علم، ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس، امن و امان کے قیام کے لیے خصوصی انتظامات، کنٹرول روم قائم۔ جلوسوں کے روٹس کی نگرانی کیمروں سے کی جا رہی ہے۔ مجالس کی سیکیورٹی کے لیے بھی پولیس اور رینجرز تعینات، پاک فوج کی خدمات بھی حاصل۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں غیر متزلزل ایمان، راست بازی اور انصاف کے حصول کا انمول سبق سکھاتی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم و جبر کے خلاف کھڑا ہونا ایک مسلمان کا اخلاقی فرض ہے۔ حق پر ڈٹے رہنے اور مقاصد کے حصول کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے صرف ثابت قدمی، قربانی اور استقامت سے ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ یوم عاشور کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف، صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے پیغامات۔ یوم عاشور پر دنیا بھر میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش۔ یوم عاشور کا سب سے بڑا اجتماع عراق کے مقدس شہر کربلا میں ہوا۔ شدید گرمی کے باوجود لاکھوں عزاداروں نے ماتمی جلوس اور اجتماع میں شرکت کی۔ حکومت پاکستان کی دعوت پر چین کے نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ کل سے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم سی پیک کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے اور صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان باقاعدہ اعلیٰ سطحی تبادلوں اور مذاکرات کا حصہ ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کل متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کا 1 روزہ دورہ، صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات، بھائی کی وفات پر دلی رنج و غم کا اظہار، پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے اظہار افسوس۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے عوام دوست اقدامات سے خائف حلقوں کا گمراہ کن پروپیگنڈا۔ حقائق کے برعکس بجلی کی قیمتوں سے متعلق سوشل میڈیا پر ہرزہ سرائی۔ 63.5% گھریلو صارفین پر اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ 1 کروڑ 10 لاکھ بجلی صارفین کے لیے بجلی مہنگی نہیں ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز کی ضلع خیبر اور جنوبی وزیرستان میں کامیاب کارروائیاں، 3 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ علاقہ مکینوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا۔ دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے فورسز کے ساتھ بھرپور تعاون کا عزم، ISPR۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی یوم عاشور کے جلوسوں کے روٹس اور نشیبی علاقوں سے پانی کی فوری نکاسی کا حکم۔ نکاسی آب کے لیے تمام وسائل اور مشینری استعمال میں لائی جائے۔ ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں تاکہ عزاداروں اور شہریوں کی مشکلات کا بروقت ازالہ ہو سکے۔ افسران کو نکاسی آب کا کام مکمل ہونے تک فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت۔ معمول سے زیادہ بارشیں، صوبہ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ جاری، مختلف مقامات پر نچلے اور درمیانے درجے کا سیلاب۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایات۔ دریاؤں کے اطراف میں دفعہ 144 نافذ۔ شہری ممکنہ سیلابی خطرے سے بچاؤ کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں، DG PDMA۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشیں۔ بلوچستان میں مختلف حادثات میں 11 افراد جاں بحق۔ بولان پنجرہ پل بند ہونے سے کوئٹہ جیکب آباد قومی شاہراہ بند۔ آئندہ 36 گھنٹے میں ڈیرہ غازی خان، یوب، بارکھان، کوہلو، سبی، ہرنائی، خزدار، لسپیلا،
تربت اور اوران میں موسلادھار بارش کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز بارش، پشاور، چارسدہ، ایبٹ آباد، مانسیرہ، گجرانوالہ، لاہور، قصور اور فیصل آباد میں بھی تیز بارش کی پیش گوئی۔ مٹھی بھر امداد کی فراہمی سے صورتحال تبدیل نہیں ہوگی۔ اناج کی ترسیل کے معاہدے سے روس کی دستبرداری کے باعث عالمی سطح پر قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ترقی پذیر ممالک کی عوام زیادہ متاثر ہوگی۔ روس کی جانب 6 غریب افریقی ممالک کو اناج کی بلا معاوضہ فراہمی کے اعلان پر سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا رد عمل۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا ورچوئل اجلاس 31 جولائی کو ہوگا۔ اجلاس میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی اور جلانے کے بار بار ہونے والے واقعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس سعودی عرب اور جمہوریہ عراق کی درخواست پر بلایا گیا۔ چین میں ورلڈ یونیورسٹی گیمز کا آغاز، چینگڈو میں ہونے والی افتتاحی تقریب میں کھلاڑیوں کا مارچ پاسٹ، 100 سے زائد ملکوں کی یونیورسٹیز کے طلباء شریک۔ پاکستان سے 5 طالبات ایتھلیٹکس، تائیکوانڈو اور ووشو میں حصہ لیں گی۔ یونیورسٹی گیمز 8 اگست تک جاری رہیں گی۔ فیفا ویمنز ورلڈ کپ آج بھی 3 میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلے میچ میں اٹلی اور سویڈن ویلنگٹن میں مد مقابل، فرانس اور برازیل برسبن، جبکہ پاناما اور جمیکا پرتھ میں آمنے سامنے ہوں گے۔ کل کھیلے گئے میچز میں انگلینڈ کی ڈنمارک کے خلاف 1 گول سے کامیابی، چین نے ہیٹی کو 1-0 سے ہرایا۔ ارجنٹینا اور جنوبی افریقہ کا مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا۔ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز، میں ہوں صدف علی خان اور میں ہوں شاہد نسیم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ملک بھر میں یوم عاشور ناظرین آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ نواسۂ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی میدان کربلا میں عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں علم، زلجرہ اور تعزیے کے جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ عزادار نوحہ خوانی، ماتم اور زنجیر زنی کے ذریعے امام عالی مقام اور شہدائے کربلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دین کی سربلندی اور کلمہ حق بلند کرنے پر امام عالی مقام اور ان کے رفقا کی عظمت کا بیان کیا جا رہا ہے، جنہوں نے جان و مال اور اولاد کی قربانی دے دی لیکن دین پر آنچ نہ آنے دی۔ اس عظیم قربانی نے انسانیت کو جینے کا دستور اور جابر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ بخشا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں غیر متزلزل ایمان، راست بازی اور انصاف کے حصول کا انمول سبق سکھاتی ہے۔ یوم عاشور پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم و جبر کے خلاف کھڑا ہونا ہر مسلمان کا اخلاقی فرض ہے۔ ان کا لازوال پیغام ہمیں اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں انصاف، ہمدردی اور استقامت کے اصولوں کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عاشورہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے گہری تاریخی اور روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین کی حق کے لیے عظیم جد و جہد، قربانی اور شہادت کا دن ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امام حسین کی قربانی کسی خاص وقت یا مقام تک محدود نہیں تھی، یہ سرحدوں سے بالاتر ہو کر نسلوں اور براعظموں میں مسلمانوں کے ساتھ گونجتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ انصاف، مساوات اور انسانی وقار کے لیے ہماری جد و جہد کو غیر متزلزل عزم سے ہمکنار ہونا چاہیے۔ امام حسین کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق اور انصاف کے لیے کھڑا ہونا کبھی آسان نہیں ہوتا، البتہ یہ وہ راستہ ہے جو دائمی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری قوم اور پوری امت مسلمہ کو جن چیلنجز اور آزمائشوں کا سامنا ہے، اس میں ہمیں امام حسین کی قربانی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حق پر ڈٹے رہنے اور مقاصد کے حصول کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے صرف ثابت قدمی اور قربانی، استقامت سے ہی نپٹا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قائم کردہ عظیم مثال کی تقلید کرنے کی کوشش کریں، جو ہمارے معاشرے میں روشنی کے مینار اور بہترین نمونہ ہے۔
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظالم حکمران یزید کے خلاف موقف طاقت یا انتقام کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ انصاف، اسلامی اقدار کے تحفظ، بدعنوانی اور ظلم سے اسلامی معاشرے کی حفاظت کے لیے ایک اصولی موقف تھا۔ یوم عاشورہ پر قوم کے نام پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، ہمیں وفاداری، راست بازی اور حق انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا ساتھ دینے کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ امام حسین نے طاقت اور تعداد کم ہونے کے باوجود اسلام کے اصولوں اور اقدار سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اسلام کی حقیقی تعلیمات کے تحفظ کے لیے اپنے خاندان اور ساتھیوں سمیت اپنی جان قربان کر دی۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں معاشرے کی عظیم تر بھلائی اور انسانیت کی بہتری کے لیے ذاتی آسائشوں اور خواہشات کو ترک کر دینا چاہیے۔ آج امام حسین کا پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں میں گونج رہا ہے۔ صدر نے کہا کہ عاشورہ کے موقع پر ہمیں مختلف مکاتب فکر کے درمیان مکالمے اور افہام و تفہیم کی اہمیت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ متحد ہو کر اپنے اختلافات کو بھلا کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے اور ہمت، استقامت اور دلیری کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی اور ان کے بھائی کی وفات پر تعزیت کی۔ ابوظہبی کے شاہی محل میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے صدر سے ان کے بھائی شیخ سعید بن زائد ال نہیان کے انتقال پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے صدر متحدہ عرب امارات کے بھائی کے انتقال پر پوری پاکستانی قوم کی جانب سے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین مشترکہ عقیدے اور بھائی چارے کی بنیاد پر مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین مضبوط سفارتی تعلقات سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم اپنا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کل متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری یو اے ای کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ملاقات اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر خارجہ اپنے دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید کے بھائی شیخ سعید بن زید کے افسوسناک انتقال پر متحدہ عرب امارات کی قیادت سے تعزیت کریں گے اور مادام تاؤسو میوزیم دبئی میں محترمہ بینظیر بھٹو کے مومی مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ حکومت پاکستان کی دعوت پر چین کے نائب وزیر اعظم اور کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے رکن ہی لائفنگ کل سے 1 اگست 2023 تک پاکستان کا دورہ کریں گے۔ چین کے نائب وزیر اعظم سی پیک کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات میں شریک ہوں گے اور صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ نے چین کے بین الاقوامی اقتصادی تعلقات اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے نفاذ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، جن میں سے سی پیک ایک اہم منصوبہ ہے۔ وہ سی پیک کی دہائی کے سلسلے میں تقریب میں مہمان خصوصی بھی ہوں گے۔ ہی لائفنگ نے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز کمیشن 2017 کے چیئرمین کے طور پر پاکستان میں سی پیک کے متعدد منصوبوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان باقاعدہ اعلیٰ سطحی تبادلوں اور مذاکرات کا حصہ ہے اور آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید گہرا کرنے کی اہمیت کا عکاس ہے۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ کا دورے کا مقصد دونوں ممالک کے بنیادی مفادات کے مسائل پر حمایت کی توثیق، اقتصادی اور مالی تعاون کو بڑھانا، سی پیک کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو آگے بڑھانا اور تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنا ہے۔ ناظرین، پاکستان منرل سمٹ ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ 1 اگست کو اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ سمٹ کا مقصد ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی توجہ معدنی ذخائر کی جانب مبذول کرانا ہے۔ معاشی بحالی کے قومی پلان میں دوسرے شعبوں کی طرح کان کنی اور معدنیات کی ترقی اہم جزو ہے۔ قومی ترقی کے لیے حکومت پاکستان اور آرمی چیف کی مشترکہ کاوشوں سے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کا مقصد ملک میں موجود بنجر زمینوں کو جدید ٹیکنالوجی سے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے قابل کاشت بنانا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے انقلابی اقدامات اور معدنی ذخائر کے جدید طریقے سے کان کنی کے ذریعے ملکی برآمدات کو بڑھانا ہے۔ ناظرین، بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ 63.5% گھریلو صارفین پر لاگو نہیں ہوگا۔ میڈیا پر اس بارے میں ہونے والے پروپیگنڈے سے متعلق حقائق کچھ یوں ہیں۔ پروپیگنڈا مشینیں چاہے کچھ بھی کرتی رہیں،
لیکن حقائق اور قومی خدمت کو عوامی نگاہوں سے اوجھل نہیں کیا جا سکتا۔ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے اس دور میں جہاں بہت سی جھوٹی خبریں عوام کو پریشان کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں، وہیں ایک بہترین اور مثبت خبر وزیر اعظم کی جانب سے عوام کو دیے جانے والے بڑے ریلیف کی ہے۔ مہنگائی کی ستائی عوام کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اب وزیر اعظم کی ذاتی دلچسپی سے بجلی کے 63% صارفین پر قیمتوں میں اضافے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں نے الحمدللہ بڑی سختی کے ساتھ یہ کہا کہ اس بجلی کی جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ غریب آدمی کے اوپر اس کا بوجھ میں نہیں پڑنے دوں گا۔ 63% جو گھریلو صارفین ہیں اس کا ان کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا۔ 0 سے لے کے تو 200 یونٹ تک قطعاً اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ 63% کے علاوہ 31% گھریلو صارفین کو کچھ سبسڈی ان کو دی گئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے عوام دوست اقدامات سے خائف باز حلقے سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جبکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 63% گھریلو صارفین پر بجلی کی حالیہ قیمتوں میں اضافہ لاگو نہیں ہوگا۔ یہ تقریباً 1,10,00,000 بجلی صارفین بنتے ہیں جن کے لیے بجلی مہنگی نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم کی جانب سے دیے جانے والے بڑے عوامی ریلیف کے حقائق کچھ یوں ہیں۔ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے لائف لائن صارفین کے لیے قیمتیں میں اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بھی بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ میڈیا پر کی جانے والی 7.5 روپے کی بات ان گھریلو صارفین کی ہے جو 400 سے زائد یونٹ استعمال کرتے ہیں۔ رکھتا ہوں کہ ایک آواز اور ایک نام سے کیپٹن صفدر صاحب کے نشان اور شیر کے نشان جو نواز شریف کا نشان ہے اس پر مہرے لگا کے اور اس ثبوت دے دے کہ محب وطن لوگ ہیں، احسان فراموش نہیں ہے، یہ جانتے ہیں کہ کون کام کرنے والے اور کون کام نہ کرنے والا ہے۔ آپ سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور ساتھ دیں گے۔ میں بدقسمتی سے وہی لوگ 4 سال میں نے وضاحت کر دی، ہماری کوئی حکومت نہیں آئی، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے، ہماری تم مخلوط حکومت ہے، اتنا ہو گیا، پاکستان کے لیے کام کیا، 14 پارٹیاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس طرح کام کیا کہ مجھے بھی اسے توقع نہیں تھی، جس طرح ان 14 پارٹیوں کو ساتھ چلایا اور اس ملک کو بچا کے رکھ دیا، اس کو بچا دیا۔ سب سے بڑی بات پاکستان ہو تو میں ہو اور آپ ہے اور ہم سب ہے، تو وہی اس تھوڑے سے عرصے میں سال 14 مہینوں میں وہی کام کر دیا جو عمران نیازی کا خواب تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، صفحہ ہستی سے مٹ جائے، دنیا کی نقشے سے مٹ جائے۔ اس بیرونی ایجنٹ کے اس ارادے کو خاک میں ملا دیا اور پاکستان کو بچا کے رکھا۔ اگر لوگ سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ اس نالائق نے جو تباہی لائی 4 سال مرکز میں اور 9 سال اس KPK میں اسے سوال کرتا ہوں کہ اس میں 9 سال آپ کی حکومت رہی، 9 سال میں تو یہاں اس سے باہر رہا، تو 9 سال میں ان عوام کو آپ نے کیا دیا ہے؟ بغیر لینے کے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔ اس کا اصل چہرہ 9 مئی کو پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ واقعی بیرونی دنیا کا ایجنٹ ہے، پاکستان کا دشمن ہے۔ جس طرح اس نے مظاہرہ کر دیا، جس طرح اس نے ملک میں توڑ پھوڑ کی اور خون ریزی کا پلان بنا لیا کہ اس طرح خون بہے پورے پاکستان میں، جس طرح اس نے سرکاری املاک، فوج کے تنصیبات، عام اسپتال اور ساتھ ساتھ دوسرے چیزیں، قائد اعظم کے گھر، سب پر حملے کیے کہ اس کے ذریعے ریئیکشن میں لوگوں کا خون بہے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا وہی خواب پورا نہیں ہوا، وہی خون نہیں بہا، البتہ اس کی سیاست کی چھٹی ہو گئی۔ میں آپ کو کہتا ہوں شانگلہ اور تورغر کے عوام کو کہ کوئی نام و نشان نہ اس عمران بیرونی ایجنٹ کا رہے گا، نہ بیٹھ کے کچھ بنے گا، وہ ٹوٹ گئے، ختم ہو گیا ہے۔ آپ اس ملک دشمن کے ساتھ جس کا ایجنڈا پاکستان کے خلاف ہے، جس کا سوچ پاکستان کے خلاف ہے، میں کہتا ہوں اس کا کس طرح ساتھ دیں گے؟
اس کا ساتھ دینا میں کہتا ہوں گناہ سے کم نہیں ہے کہ جس کا سوچ فکر آپ کے سامنے آیا کہ اس کا ایجنڈا ہے، اس کے سارے چیزیں آپ دیکھ رہے کہ پاکستان صفحاسی سے مٹ جائے۔ انشاءاللہ پاکستان میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس طرح لوگ بھی موجود ہیں اور اس طرح پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون بھی موجود ہے جنہوں نے پاکستان بنایا اور پاکستان کا تحفظ کر کے رہے گئے انشاءاللہ تعالی۔ اس کو مٹنے نہیں دیا جائے گا۔ آپ سے بھی میں کہتا ہوں آپ بھی اپنا حصہ بھرپور ڈالیں، ثابت کر دیں ایک دفعہ کہ ہم سارے بھی اس نواز شریف جس قوم کا محسن ہے وہی شیر کا نشان اس کے ساتھ کھڑے۔ یہ پیغام میسج آپ کو دینا ہے۔ بقایا آپ جانتے ہم نے کیا کیا نہیں کیا، وہ سارے قوم خود گواہ ہے، کوئی صفائی اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایجنڈا صرف اور سیاست جان کی پرواہ کیے ہوئے بغیر کیا کیا ہم نے نہیں دیکھا اس سیاست میں، مگر آپ کی نمائندگی نہیں چھوڑی، حق کا آواز بلند کرنا نہیں چھوڑا۔ پہلے بھی حق کا آواز بلند کیا، آپ کی بھرپور نمائندگی کی، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی کر کے رہیں گے۔ مظلوموں کا ساتھ دیا، وہی جو میں سمجھتا ہوں مظلوم ہے وہ جس جگہ بھی ہے، جس پر تکلیف ہے، خواہ کراچی میں خواہ لاہور میں دوسری جگہ ہے، میں نے ہمیشہ بھرپور ان کا ساتھ دیا۔ جس کونے میں رہتا ہے اس کے لیے آواز بلند کی، بلا امتیاز بلند کی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کون ہے اور کون نہیں ہے اور کس پارٹی سے اور کس کا ووٹ دیا ہے۔ تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے، اگر اس نواز شریف صاحب نے بھی آپ پر اتنا احسان اور اتنی عزت آپ کو دی ہے، آپ سب کی ذمہ داری بنتے ہے کہ اس کا تحفظ کرے اور یہ میسج دے رہے کہ یہ لوگ بھی غیور اور دلیر لوگ ہیں اور احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہتے ہیں۔ آپ سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ وہی کردار ضرور ادا کرتے رہیں گے۔ میں ساتھ ساتھ ستاسو په مطالبو نور مطالبه نه دا یو زما خپل خواهش دی، ستاسو په مطالبه هم نه وایم، زه په مطالبو ډېر کم کار کوم، زه ځان خپل په ذهن کار کوم، دا زه هم ضروري ګڼم چې د جټکولو او د کابلګرام دا روډ هم میلاو شي۔ انشاءالله زه به بھرپور کوشش کوم چې دا خواب هم سرته ورسي چې تاسو را هغو سره لینک شئ۔ هلته د جټکول والا یو بل روډ جوړ کړی، هغه روزانه سیلاب وړي غریبانان ما پسې راځي، قاري صاحب دی سعدالدین دی ټول، زه د هغوی لپاره هم لګیا یم چې هلته زه یو پل ایف ډبلیو او والا سره ټولو سره جوړ کړم۔ او ستاسو لپاره بله غټه خوشخبري، دا زما خپل شوق دی او ځانه دا عزت ذلت د الله تعالی په لاس کې دی، انسان په لاس کې نه دی، چې الله ته څه مقرري او الله چاته عزت ورکي هغه عزت ورکي او چې چاله نه ورکي هغه له نه ورکي۔ زه ضرور ستاسو زما خپل هغه جرګې هم ما ته را خبره کړې وه، جرګې خبره هغو بل شانتې کړې وه چې ما کله سروې والا راولېږله بل شانتې وخته، ما ته د جرګې والا ویلي چې یاره زمونږ 4-5 کیلومیټره روډ مخې ته وځي نو موږ به د بونیر د روډ سره ټچ شو۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امین مقام پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی حالات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک کی ترقی کا سفر جاری ہے۔ السلام علیکم، خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی بلوچستان اور وسطی جنوبی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان اور بالائی سندھ میں گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔
اور اب بات کریں گے گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی. تو سب سے پہلے اگر نوکنڈی کی بات کی جائے تو نوکنڈی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دالبندین میں 42, دادو, موہنجو داڑو اور سکھر میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور آج صبح سے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق تیز بارشوں کے نتیجے میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے معظم الدین. جی معظم، آگاہ کیجیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ صوبہ پنجاب میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. صوبائی دارالحکومت لاہور میں اس وقت بھی اگر ہمیں پیچھے دیکھ سکیں تو بارش جو ہے وہ جاری ہے. صبح سے ہی لاہور شہر کچھ مقامات کے اوپر کہیں پہ ہلکی کہیں تیز بارش ہو رہی ہے. پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. وزیر پنجاب نے بھی ہدایت جاری کی کہ شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لاہور شہر میں اس وقت آج کا درجہ حرارت زیادہ 33 کم سے کم 26 ڈگری ہے. اربن فلڈنگ کی وارننگ جاری کر دی گئی تھی. تمام تر محکمے جو ہیں وہ پہلے ہی تیار تھے. 30 جولائی تک بارشوں کی محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی تھی. دوسری جانب لگاتار مونسون کی بارشوں سے، طوفانی بارشوں سے دریاؤں کی صورتحال جو ہے صوبہ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. دریائے راوی میں اگر میں بتاتا چاہوں بلوکی کے مقام پر اور سدنئی کے مقام کے اوپر نچلے درجے کا سیلاب ہے. بلوکی پر 51,000 کے قریب اخراج ہے کہ سدنئی کے مقام کے اوپر 31,000 کے قریب پانی کا اخراج ہے کیوسک میں. شادرہ کے اوپر 38,000 کیوسک پانی کا اس ٹائم اخراج ہے. ریلیف کمشنر پنجاب کنٹرول روم سے تمام تر صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں اور تمام تر صورتحال سے وزیر پنجاب کو بھی مسلسل آگاہ کر رہے ہیں اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شہریوں کو محفوظ مقامات منتقل کیا جائے اور سیلابی صورتحال سے بچایا جا سکے. جی، بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. دریائے ستلج میں سلوانکی کے مقام پر درمیانے جبکہ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. دریائے جہلم اور چراب میں پانی کا بہاؤ فی الحال معمول کے مطابق ہے. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے سندھ میں اتوار کو گڈو بیراج کے مقام پر اونچے درجے جبکہ سکھر بیراج پر جمعرات کو اونچے درجے کا سیلاب آنے کا خدشہ ہے. یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ضلع خیبر اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. 27 جولائی کو خیبر کے علاقے باغ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا پتہ لگایا. کارروائی کے نتیجے میں 1 دہشت گرد مارا گیا. ہلاک دہشت گرد سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا. 28 جولائی کو جنوبی وزیرستان کے علاقے گوملسام میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی. سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان مقابلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے. ISPR کے مطابق دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے. علاقہ مکینوں نے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کا اظہار کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت نے 15 ماہ میں معاشی بحالی کے ساتھ سفارتی سطح پر تعلقات کی بہتری کے لیے خصوصی کاوشیں کیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پاکستان نے سفارتی محاذ پر خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. حسن طارق بٹ کی رپورٹ دیکھیے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد 14 ماہ میں پاکستان کے امریکہ، یورپ اور خلیجی ممالک سمیت خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات میں واضح بہتری آئی. مؤثر سفارتکاری کی بدولت پاکستان گرے لسٹ سے نکلا. 2022 میں جب ملک میں سیلاب نے شدید تباہی مچائی تو پاکستان عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی کے خلاف بھرپور آواز بن کر ابھرا. This climate catastrophe is the price tag we pay for the industrialization of richer countries. موسمیاتی تبدیلی کے خلاف پاکستان کے مؤثر کردار کے باعث بین الاقوامی برادری کی جانب سے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا قیام ممکن ہوا. And we saw a victory for climate justice with the addition of loss and damage to the COP27 agenda. مغرب میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان کے خلاف بھی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھرپور آواز بلند کی. Our resolve to combat Islamophobia must translate into concrete and practical action. We urge the UN Secretary General to formulate an action plan in coordination with the Organization of Islamic Countries. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے جہاں اقوام عالم کے سامنے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر کا مقدمہ لڑا، وہیں بھارتی مظالم کو بھی بے نقاب کیا. Butcher of Gujarat lives and he is the Prime Minister of India. Ask the people of Gujarat. Ask the people of Kashmir.
they will say the butcher of Gujarat is now the butcher of Kashmir. पिछले 11 साल में भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र मौसर अंदाज में पेश किया। Pakistan strongly believes in and fully adheres to the principles of mutual trust, equality, respect for cultural diversity and the pursuit of shared development. वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वजारत खारजा की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी के लिए भी चेंज मैनेजमेंट रिफॉर्म्स के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑटोमेशन को फ़रोग़ दिया। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि वाक़या करबला से हमें दर्स मिलता है कि अजीम मकासद की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं और बिलाखिर फतह हमेशा सच की होती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यौम आशूर के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी और अपने प्यारों की जानें कुर्बान करके सिखाया कि हक़ के साथ खड़ा होने वाले का सर कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमाम हुसैन के तमाम रुफ़क़ा का हौसला, सब्र, इस्तिक़लाल और तदब्बुर भी मशरे है। उन्होंने कहा कि आज अहद करने का दिन है कि हम अपनी ज़िंदगियों को इमाम हुसैन की तालीमात की रोशनी में ढालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क माशरे में यजीदी सोच किसी भी शक्ल में हो, यौम आशूर पर हम इसके खिलाफ मज़ाहमत का अहद दोहराते हैं, क्योंकि हुसैनियत जालिम से लड़ने और मजलूम का साथ देने का नाम है। यौम आशूर पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने पैगाम में कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों ने शुजाअत की दास्तान रकम की। वाक़या करबला हमें हक़ पर डट जाने का सबक देता है। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बातिल की इताअत से इनकार किया और अपनी जानों का नजराना पेश करके दीन इस्लाम को जला बख्शी। करबला के शहीदों की बदौलत ही इस्लाम आज जिंदा है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि वाक़या करबला इसार और कुर्बानी का दर्स देता है। हक़ व बातिल की लड़ाई उस दौर में भी जारी है और इस दौर में भी जारी है और आज इसार और कुर्बानी के जज्बे को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। और नाज़रीन, शहदाए करबला की दीन इस्लाम के लिए अजीम कुर्बानियों की याद में मुल्क भर की तरह पंजाब में भी यौम आशूर निहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। सूबे के तमाम शहरों और कस्बों में शब-ए ज़ुलजना के जुलूस निकाले जा रहे हैं। यौम आशूर के जुलूसों की बरामदगी से कबल मजालिस अज़ा हुई, जिनमें ज़ाकिरीन और उलमाए किराम ने वाक़या करबला पर रोशनी डाली और फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। लाहौर में शब-ए ज़ुलजना का मरकज़ी जुलूस अंदरून मोची के निसार हवेली से गुज़श्ता शब बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवां है। मरकज़ी जुलूस के रास्ते पर तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अज़ादारों को मुश्किल का सामना हो रहा है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौम आशूर निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। निसार हवेली से बरामद होने वाला शब-ए ज़ुलजना का मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवां है। जुलूस इस वक्त कहाँ है और इस हवाले से क्या इंतजामात किए गए हैं, जानते हैं लाहौर में मौजूद अपने नुमाइंदे मुअज़्ज़मुद्दीन से। जी मुअज़्ज़म, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस गुज़श्ता रात निसार हवेली से बरामद हुआ था। उसके बाद अपने रिवायती रास्तों के ऊपर गामजन है। 100 से ज़ायद इमाम बारगाहें हैं जो इसके रास्ते में आती हैं, जहाँ से ये जुलूस होता हुआ मस्जिद वज़ीर खान पहुंचा था। सुबह के वक्त मस्जिद मोहल्ला कश्मीरिया में जाने अली अकबर हुई थी, जिसके बाद ये जो जुलूस है वहाँ होता हुआ कश्मीरी बाजार गया, सुनहरी मस्जिद गया, रंग महल, पानी वाला तालाब, गुमटी बाजार, टिबी सिटी, ये तमाम इसके रास्ते हैं जहाँ से होता हुआ इसमें शाम के वक्त में करबला गामे शाह पहुँच के तमाम पजीर होना है। आज डब्बी बाजार के ऊपर नमाज ज़ोहरैन जो है वो अदा की जाएगी। जुलूस के रास्ते के ऊपर सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। 3 सिक्योरिटी हसार बनाए गए हैं, जिसके बाद ही लोगों को जुलूस में शामिल होने की इजाज़त दी जाती है। वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, कंटेनर्स लगा के सड़कों को ब्लॉक किया गया हुआ है, खाकसार तारे लगाई गई हैं। उसके अलावा 15,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और 3300 से ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। लाहौर शहर में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से खास तौर पर जुलूस के जो रास्ते हैं वहाँ ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन DC लाहौर भी वहाँ पे मौजूद हैं। पानी की निकासी आपको यकीनी बनाया गया है। मैं इस वक्त भी अंदरून सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो सड़कें हैं वो क्लियर कराया जा रहा है। यहाँ पे अमला मौजूद है, पानी की निकासियाब की गई है और जो रास्ता है जुलूस को उसको क्लियर करवाया जा रहा है ताकि जुलूस के शुरा को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला पंजाब ने भी हिदायत जारी की थी कि जुलूस के शुरा को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न आना पड़े। जुलूस के रास्ते के ऊपर मोबाइल फोन सर्विस बंद है, डबल सवारी में पाबंदी ऐड की गई है। उसके अलावा 624 स्पेशल कैमरे भी हैं जिसकी मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है और आज शाम को ये करबला गामे शाह पहुंच का इख्तिताम पजीर होगा, जिसके बाद वहाँ पर शाम गरीबा मुनक़िद की जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में भी यौम आशूर का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवां है।
मरकजी जुलूस में हमारे नुमाइंदे सुहेल जमाली मौजूद हैं। जी, मैं कराची के इलाके नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ, जहाँ से मरकजी जुलूस बरामद हुआ है। यौम आशूर का जुलूस अपने रास्तों की जानिब रवां था। वहाँ इस वक्त जो जुलूस नुमाइश चौरंगी से लेकर तिब्बत सेंटर के आगे तक पहुँच चुका है। कई किलोमीटर का रास्ता तय कर चुका है, जहाँ से अब कुछ देर के बाद वहाँ नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि सुबह 7:30 बजे मरकज़ी मजलिस हुई थी कराची के तारीख़ी निश्तर पार्क में, जिससे अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके 72 असहाब की कुर्बानी का जिक्र किया और फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डाली। मजलिस के अख्ताम पर मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ और एम जिना रोड से होता हुआ इस वक्त अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है, जो तकरीबन शाम के औकात में हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा मगरिब से कुछ कबल। ये मैं बताता चलूँ कि इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार और अफसरान जुलूस की सख्त सिक्योरिटी कर रहे हैं। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर भी तैनात हैं और जुलूस में शामिल होने के लिए हर फर्द को वॉक थ्रू गेट से गुजारा जा रहा है। इस दौरान जो देखा हमने वो ये भी है कि जुलूस के तमाम रास्तों पर पानी, शरबत, दूध और दूसरी चीज़ों की सबीलें लगाई गई हैं, जो आज़ादारों को सहूलत फराम कर रही है। इस दौरान सिंध हुकूमत की जानिब से, बल्दिया कराची की जानिब से और बहुत सारी समाजी तंजीमों की जानिब से तिब्बी कैंप भी लगाए गए हैं किसी भी एमरजेंसी की सूरत में, ताकि मरीज़ को अस्पताल पहुँचाया जा सके या तिब्बी इमदाद दी जा सके। ये मैं बताता चलूँ कि जिस तरह इस वक्त जो है जुलूस तकरीबन तिब्बत सेंटर पर पहुंच चुका है, जहां पर अब से कुछ देर बाद नमाज ज़ोहरैन अदा होगी। नमाज ज़ोहरैन के बाद ये जुलूस फिर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां होगा। जी, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यौम आशूर पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। पेशावर शहर की छोटी बड़ी इमाम बारगाहों से ताज़िए, अलम और शबीए जुलजना के 12 जुलूस बरामद हो रहे हैं। शहर में 10 मुहर्रम का पहला जुलूस इमाम बारगाह सैयद अली शाह रिजवी से बरामद हुआ। जुलूस में शामिल अज़ादार सीना कोबी और जंजीर जनी कर रहे हैं। अंदरून शहर जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए हैं। मरकजी जुलूस दोपहर 4 बजे शहर की कदीम इमाम बारगाह हैदर शाह से बरामद होगा। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होते हुए वापस अपनी अपनी इमाम बारगाहों पर इख्तिताम पसीर होंगे। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात के तहत जुलूसों की तमाम गुज़रगाहों को सील किया गया है। अंदरून शहर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी है। शहर के तमाम बाजार और तिजारती मराकज़ बंद हैं। पेशावर शहर की खुफिया कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मुहर्रम के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सूबे भर में 55,000 के करीब पुलिस एहलकार फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। पेशावर, डेरा इस्माइल खान, हंगू, कोहाट और कुरम समेत 14 अजला को हसास करार दिया गया है। पेशावर में 13,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। पुलिस को कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की मदद भी हासिल है। हसास शहरों में यौम आशूर पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है। महकमा दाखिला कबायली उमूर खैबर पख्तूनख्वा में कायम कंट्रोल रूम से सूबे के 14 अजला में तमाम मजालिस और जुलूसों की मौसर निगरानी की जा रही है। हसास शहरों में आज भी मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है। डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी के लिए पहले ही दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। मुल्क भर की तरह मुल्तान और पंजाब के दूसरे जुनूबी इलाकों में भी नवाज़ रसूल इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथ ही शोहदाए करबला की याद अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्तान में इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा मोहम्मद कलीम। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी कलीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब के तमाम अजला में भी शोहदाए करबला की याद अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। सूबा पंजाब के तीनों जनूबी डिवीज़न्स मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान में मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं और मजालिस इज़ा भी जो है वो मुनक़िद की जा रही हैं। इस वक्त 250 के करीब जो हैं मजालिस इज़ा वो मुनक़िद की जा रही हैं मुल्तान शहर में और तकरीबन 300 के करीब जो है वो जुलूस जो है वो निकाले जा रहे हैं मातमी। इस वक्त अगर आप देख सकें तो मेरे अक़ब में मुल्तान शहर का ये मरकज़ी जुलूस है जो इमाम बारगाह हेरा हैदरी से बरामद हुआ है और उसके बाद हसन परवाना रोड से होता हुआ है इस वक्त ये पहुंच चुका है पायलट स्कूल पे और यहाँ से ये चौक घंटाघर और कचहरी की तरफ जाएगा और उसके बाद अपनी मंजिल पर पहुंचकर शाम को इख्तिताम पजीर होगा। मुल्तान का दूसरा मरकज़ी जुलूस जो है वो दुनिया भर में मशहूर है। उस्ताद और शागिर्द के ताज़िए का वो ज़ोहर के बाद बरामद होगा और शाम के वक्त जो है वो हरम गेट से होता हुआ
اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جلوس میں نوحہ خان نوحہ خانی کر رہے ہیں، سینہ کوبی کر رہے ہیں، مرثیے پڑھے جا رہے ہیں، اور امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو دوسرے کربلا کے شہداء ہیں ان کی یاد منائی جا رہی ہے اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ملتان ڈویژن میں سیکیورٹی کے لیے 7,000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ ٹریفک کی مینجمنٹ کے لیے ہزاروں جو ہیں وہ ٹریفک وارڈنز بھی جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور جلوسوں کے راستوں پر جلوس کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 کے اہلکار، ان کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز پہ جو ان کے اہلکار ہیں وہ بھی موجود ہیں، تاکہ کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر اسے ایڈریس کیا جا سکے۔ بہت شکریہ خواجہ کلیم، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا۔ ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ ملک بھر کی طرح راول پنڈی میں بھی یوم عاشور بھرپور عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ راول پنڈی میں 10ویں محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس رنگ بازار، فوارہ چوک، راجہ بازار، پرانا قلعہ، جامعہ مسجد روڈ سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قدیمی پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ راول پنڈی کے دیگر علاقوں سے نکلنے والے شبی، علم اور زلطنہ کے جلوس بھی مختلف مقامات پر اسی جلوس میں شامل ہوں گے۔ انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ راول پنڈی پولیس کے 6,000 اہلکار فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جلوس کے راستے میں اور عمارات کے اوپر بھی سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ جلوس کے شرکا نوحہ خوانی، ماتمداری اور زنجیر زنی کر رہے ہیں۔ جلوس کے اختتام پر شام غریباں کی مجالس برپا کی جائیں گی۔ شیخوپورہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ گلستان زہرا سے برآمد ہو کر اپنے مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا رواں دواں ہے، جو آج شام کو امام بارگاہ دربار حسین جناح پاک اور پھر وہاں سے قبرستان کربلا معلیٰ جنڈیالہ روڈ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ ڈسٹرکٹ پولیس شیخوپورہ کے ترجمان کے مطابق ضلع بھر میں یوم عاشور کے موقع پر علم ذوالجناح اور تعزیے کے 50 چھوٹے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں اور 5 مجالس شام غریباں کا انعقاد کیا جائے گا۔ یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی کے لیے 2000 پولیس جوان اور افسران ڈیوٹی دے رہے ہیں، جبکہ جلوس کے راستوں میں اونچی عمارتوں پر سنائپرز بھی تعینات کیے گئے ہیں اور جلوس کی CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے ہمراہ بڑی تعداد میں رضاکار بھی جلوس کے ساتھ موجود ہیں۔ شدید بارش کے باوجود بڑی تعداد میں عزاداران جلوس میں شامل ہیں۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے شیخوپورہ میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس کے روٹس کا دورہ کیا اور عزاداران میں لنگر بھی تقسیم کیا۔ انہوں نے میونسپل کمیٹی شیخوپورہ کے عملے کو ہدایت کی کہ بارش کے دوران عزاداران کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ جلوس کے راستوں سے بارش کے پانی کا بروقت انخلاء یقینی بنایا جائے۔ یوم عاشور پر دنیا بھر میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ یوم عاشور کا سب سے بڑا اجتماع عراق کے مقدس شہر کربلا میں ہوا۔ شدید گرمی کے باوجود لاکھوں عزاداروں نے ماتمی جلوس اور اجتماع میں شرکت کی۔ انہوں نے مظلوم کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سوگواروں نے سینہ کوبی اور زنجیر زنی کی۔ عراق، ایران، شام، لبنان اور یمن سمیت دیگر ممالک میں بھی یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا اور بڑے جلوس نکالے گئے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر 31 جولائی کو رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ سعودی عرب اور عراق کی درخواست پر غیر معمولی ورچوئل اجلاس منعقد ہوگا، جس میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی کے بار بار ہونے والے واقعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ قبل ازیں پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک نے ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر اظہار مذمت کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے روس کی طرف سے 6 غریب افریقی ملکوں کو اناج کی بلا معاوضہ فراہمی کے اعلان پر کہا ہے کہ مٹھی بھر امداد سے صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی۔ نیو یارک میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ بحر اسود کے راستے یوکرینی اناج کی ترسیل کے معاہدے سے روس کی دستبرداری سے عالمی سطح پر قیمتوں میں کہیں زیادہ اضافہ ہوگا۔ صدر پیوٹن نے روس افریقہ سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے برکینا فاسو، زمبابوے، مالی، صومالیہ، وسطی افریقہ اور ایریٹریا کو 25 سے 50 ہزار ٹن اناج کی بلا معاوضہ ترسیل کا اعلان کیا تھا۔
افریقی ملک نائجر میں منتخب حکومت کا تختہ الٹنے والے جنرل عبدالرحمان چیانی نے خود کو عبوری حکومت کا سربراہ قرار دے دیا۔ بدھ کو صدارتی گارڈز نے بغاوت کرتے ہوئے منتخب صدر محمد بازوم کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ جنرل عبدالرحمان چیانی 2011 سے صدارتی گارڈ کے سربراہ تھے۔ جنرل عبدالرحمان چیانی نے ٹی وی پر خطاب میں خود کو عبوری حکومت کا سربراہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ اقدام ملک میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث اٹھایا۔ افریقی یونین، اقوام متحدہ، امریکہ اور فرانس سمیت مغربی ممالک نے صدر محمد بازوم کو اقتدار سے ہٹانے کی مذمت کی ہے۔ ناظرین، یہاں پر کچھ بات کریں گے مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کی، جہاں ایک چونکا دینے والے انکشاف میں بھارتی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں ہزاروں کشمیری خواتین کے لاپتہ ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ KMS کے مطابق بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا کو وزیر مملکت داخلہ اجے مشرا نے بتایا کہ جموں و کشمیر میں 2019 سے اب تک 18 سال سے زائد اور کم عمر کی 9,765 کشمیری خواتین لاپتہ ہیں۔ سری نگر میں قائم لاپتہ افراد کے لواحقین کی تنظیم کا یہ کہنا ہے کہ 8,000 سے زائد کشمیریوں کے دوران حراست لاپتہ ہونے کے دستاویزی شواہد ملے ہیں، جن میں سے بیشتر کے بارے میں خیال ہے کہ انہیں بھارتی فوجیوں نے جعلی مقابلوں میں شہید کر دیا ہے۔ دوسری جانب تحریک وحدت اسلامی نے اپنے بیان میں محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں پر عائد پابندی ہٹانے کے بھارتی فیصلے کو محض ڈھونگ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد مقبوضہ علاقے میں صورتحال معمول کے مطابق دکھانے کے لیے دنیا کو بے وقوف بنانا ہے، جبکہ مقبوضہ وادی میں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے زمینی حقائق اس کی یکسر نفی کرتے ہیں۔ پاکستان ینگ انوویٹو مائنڈ سوسائٹی اور کوہسار یونیورسٹی مری کے باہمی اشتراک سے پاکستان میں پہلی بار 36واں انٹرنیشنل یوتھ ٹورنامنٹ ہوا۔ 7 روز جاری رہنے والے اس مقابلے میں 17 ملکوں کے طالب علموں نے حصہ لیا۔ پولینڈ کے طالب علم اپنے اعزاز کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔ پاکستان میں پہلی بار پاکستان ینگ انوویٹو مائنڈ سوسائٹی اور کوہسار یونیورسٹی مری کے باہمی اشتراک سے 36ویں انٹرنیشنل یوتھ فزیٹس ٹورنامنٹ ہوا۔ کوہسار یونیورسٹی مری کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید حبیب علی بخاری نے کہا کہ فزیٹس اور سٹیم ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے یہ ٹورنامنٹ ایک سنگ میل ہے۔ کا مقصد ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ایسے مواقع تلاش کرنے ہیں جس سے سٹیم ایجوکیشن کی ترویج ہو سکے۔ پاکستان میں پہلی بار ہونے والے ٹورنامنٹ میں 17 ملکوں کے 200 سے زائد طالب علم شریک ہوئے، جنہوں نے مری میں اپنے قیام کو انتہائی خوشگوار قرار دیتے ہوئے پاکستان کو پرامن اور انتہائی خوبصورت ملک قرار دیا۔ The mountains are really beautiful, and we came here for a physics tournament. We are really happy to be here and meet and compete and discuss with the other teams from all around the world. مری میں 7 روز تک جاری رہنے والے ٹورنامنٹ میں 17 ٹیموں نے حصہ لیا، جن کے درمیان کانٹے دار مقابلے ہوئے۔ دفاعی چیمپئن پولینڈ نے تھائی لینڈ کو ہرا کر ایک بار پھر پوزیشن حاصل کر لی۔ دوسری پوزیشن تھائی لینڈ جبکہ تیسری پوزیشن سلوواکیہ نے حاصل کی۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ یہ ایونٹ پاکستان کی مثبت تصویر دکھانے کے لیے ایک بڑی کاوش ہے۔ ٹورنامنٹ میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ملکوں کو ٹرافی اور حصہ لینے والی ٹیموں کو انعامات دیے گئے۔ وائس چانسلر کوہسار یونیورسٹی مری پروفیسر ڈاکٹر سید حبیب اللہ بخاری نے مہمانوں کو شیلڈز پیش کیں۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، کھیل کی خبروں کے لیے چلتے ہیں سپورٹس ڈیسک کی جانب۔